الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. محترم مشارکین، حاضرین و حاضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی نیکی اور بدی اور ان کے ضوابط کے بیان میں جو حدیث ایک مرتبہ آپ نے پچھلے اتوار کو پڑھ چکا ہے، اسے ایک مرتبہ دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگوشی کے تعلق سے جو اصول اور قاعدہ شریعت نے بتلایا ہے اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا، سوال کیا کہ کیا ہیں، اس کا مطلب نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور ان کی علامت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اخرجہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، نیکی یہ حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو اور تم یہ نہ چاہتے ہو، تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو، لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو راوی حدیث ہے وہ ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہے، یہ اور ان کے والد یعنی نواس بھی صحابی ہے، ان کے جو والد ہے سمعان وہ بھی صحابی ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح کہنا یہ زیادہ مناسب اور افضل ہوتا ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زیادہ تفصیلات تو مذکور نہیں ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ بعد میں شام میں جا کر جو ہے آباد ہو گئے تھے، اور انہیں انصاری اس لیے کہا جاتا ہے، انہیں انصاری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انصار کے گویا کے تابع تھے۔ آئیے ہم حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث میں نیکی اور برائی کے تعلق سے ایک اصول اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ صفت تھی اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تاکہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور گناہوں کے بارے میں بھی پوچھتے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ جو جذبہ ہے نیکی کو جان کر نیکی کرنے کا اور گناہ کو پہچان کر اس سے بچنے کا، یہ یقیناً صحابہ کرام کی خاص خصوصیت تھی، اور یہ جذبہ ان کے درمیان بہت ہی زیادہ
बदर्ज अतम पाया जाता था। हमेशा नेकियों की दौड़ में आगे रहना और बुराइयों से जितना हो सके अपने आप को बचाना, और यही दरअसल एक मुसलमान की फ़िक्र होनी चाहिए। यही दरअसल एक मुसलमान की फ़िक्र होनी चाहिए कि मुझे नेकियों के बारे में इल्म हो ताकि मैं उन नेकियों को अंजाम दे सकूं, और मुझे गुनाहों के बारे में मालूम हो जाए ताकि मैं उन गुनाहों को बच सकूं। नेकी जब मैं करूंगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी मुझे हासिल होगी, और जब मैं गुनाहों से बचूंगा तो यकीनन अल्लाह ताला की नाराज़गी से मैं बच जाऊंगा। और यही हमारी ज़िंदगियों का मकसद होना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए पैदा फरमाया ताकि ये इंसान अल्लाह ताला की खालिस बंदगी करे। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजोई हासिल करना, ये एक बंदे का बुनियादी मकसद है। और ये मकसद उस वक्त पूरा होता है जब इंसान नेकियों को जानकर नेकियों में आगे बढ़ता है और गुनाहों को जानकर गुनाहों से बचता है। हम नेकी उस वक्त तक नहीं कर सकते, नहीं अंजाम दे सकते जब तक कि हमें उस नेकी के बारे में मालूम ही ना हो कि हाँ ये नेकी है। और हम गुनाह से उस वक्त नहीं बच सकते जब तक कि हमें गुनाह के ताल्लुक से इल्म ना हो जाए। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सवाब, अजर व सवाब जो नेकी करने में या गुनाहों से बचने के ताल्लुक से जो अजर व सवाब का जो वादा जो किया गया है ना, उसका असल ताल्लुक ये है कि इंसान नेकी को नेकी समझकर करे, तभी उसे उतना अजर सवाब मिलेगा। और जितना ज़्यादा उसका जज्बा अच्छा होगा नेकी करने के तौर से, उतना ज़्यादा उसे अजर सवाब मिलेगा। एक इंसान है जो गुनाह से बच रहा है, लेकिन इसलिए नहीं बच रहा है कि वो गुनाह है, या इसलिए नहीं बच रहा है कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ से मना फरमाया है, बस उसकी तबीयत में वो चीज़ नहीं है, उससे बच रहा है, तो क्या उस पर उसे अजर सवाब मिलेगा? अगर इंसान गुनाह को ये सोच कर बचे कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे मना फरमाया है, यकीनन इसमें उसे अजर व सवाब मिलेगा। एक इंसान है जो उस गुनाह को या किसी गुनाह को इस वास्ते छोड़ रहा है कि शायद अगर वो करेगा तो उसे जिस्मानी तकलीफ़ होगी वगैरह वगैरह, या दूसरे दूसरे उसके असबाब अगर हैं कि लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो इसके अंदर उसे अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अजर व सवाब कब मिलता है? इखलास के साथ जब हम नेकी अंजाम दें और इखलास के साथ ही हम गुनाहों से बचें, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम जानें नेकी क्या है और बुराई क्या है। अलबिर का जो लफ्ज़ है, अलबिर का जो लफ्ज़ है, ये बड़ा जामिअ लफ्ज़ है। मतलब ये है कि ये लफ्ज़ छोटा सा है अलबिर, लेकिन इसके अंदर जो मानी है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके मानी पाए जाते हैं। या यूँ कहिए कि एक जुमले के अंदर मानी का, मानों का जो है समंदर जो है गोया के उसके अंदर रख दिया गया है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, लफ्ज़ुल बिर इज़ा उतलिक, जब बिर का लफ्ज़, नेकी जिसका हम तर्जमा कर रहे हैं, जब बिर का लफ्ज़ कहा जाता है, मुतलक़न कहा जाता है, तनावला जमीअ मा अमर अल्लाह बिह, तो अल्लाह ताला ने जितने कामों के करने का हुक्म दिया गया है वो सारे काम उस बिर के अंदर जमा हो जाएंगे, वो सारे काम बिर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वो सारे काम बिर के अंदर शामिल हो जाएंगे। जिन बातों के करने का, जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, ये इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बिर के ताल्लुक से, नेकी के ताल्लुक से सवाल हुआ, अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो सूरतुल बकरा की 177 जो आयत है, लैसल बिर्रा मन आमन बिल्लाह इला आखिरी, वो आयत अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि नेकी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं। ठीक है, नेकी के अंदर जो है अल्लाह ताला पर ईमान भी दाखिल है, नेकी के अंदर ईमान के तमाम अरकान भी दाखिल है, इस्लाम के अरकान भी दाखिल है, और इसी तरह सारी जो चीज़ें जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है हमें काम करने का, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दाखिल होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की तारीफ़ करते हुए या नेकी के एक मानों में
نیکی کی جو سب سے اچھی جو چیز ہے اس کو واضح فرماتے ہوئے کہا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے اندر اچھے اخلاق اپنانا اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی صرف اچھے اخلاق ہی ہیں، اچھے اخلاق یقیناً جو ہے نیکی کے معاملے کے اندر ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اچھے اخلاق اپنانے کا۔ اور اچھے اخلاق کی کیا فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جو احادیث ہیں جس کے اندر اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اس کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ عام طور پر جو ہے اس طرح کا جو جواب دیا جاتا ہے، جیسے کہ حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے دراصل عرفہ ہی ہے۔ تو کیا حج صرف عرفہ ہی ہے؟ نہیں، حج کے اندر عرفے کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ عرفہ ایک اہم رکن ہے حج کے تمام اعمال کے اندر، جس سے عرفہ نہ ملے اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کے اندر سر فہرست جو چیزیں آتی ہیں اس میں اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کے بغیر ہم اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، صالح بنیں، تو اچھے اخلاق کو اپنانا بے حد ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اور حسن اخلاق بھی یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق یعنی اچھے آداب اپنانا، اور یہ ادب یا اچھے اخلاق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اخلاق اپنانا ہے اور بندوں کے ساتھ کیسے اخلاق اپنانا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر بجا لائیں، اور اگر ہم آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انگلی نہ اٹھائیں، شکوے شکایت نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے میں شامل ہے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، انہیں دھوکہ دینے سے بچیں، انہیں تکلیف دینے سے بچیں۔ یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کے اندر شامل ہے، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کے اندر شامل ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق ہوا طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذى۔ اچھے اخلاق دراصل خوش اسلوبی سے ملنا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا ہے۔ جب ہم کسی سے ملیں مسکراتے چہرے سے ملیں، خوش ہو کر ملیں، ان سے ملاقات، سامنے والے سے ملاقات ہونے کی خوشی ہمارے چہرے پر نظر آنی چاہیے۔ وبذل المعروف، اور اسی طرح اچھے اخلاق کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اچھے کام کرتے جائیں، معروف یعنی نیکی کے کام ہم کرتے جائیں، لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچاتے جائیں۔ وکف الاذی، اچھے اخلاق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم تکلیف دینے سے بچ جائیں، ہم تکلیف دینے سے بچائیں۔ اور کم سے کم جو درجہ ہے اچھے اخلاق اپنانے کا وہ یہی کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں، لوگوں کے متعلق جو اچھے اخلاق کا معاملہ ہے، اور یہ جو ہے ہونا چاہیے۔ عام طور پر اس حدیث کے اندر جو اہم بات جو بتائی گئی نیکی کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ نیکی کا ایک جامع تصور ہے، نیکی کا ایک جامع تصور ہے، ایک وسیع تصور ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یا ہم خود بھی نیکی کا جو ہمارے پاس آئیڈیا ہے وہ بہت محدود ہے کہ نیکی ہاں فلاں فلاں چیز ہی نیکی ہے۔ نیکی جو بندہ نمازیں ادا کرتا ہے وہی نیک ہے، ٹھیک ہے؟ یا بعض لوگ اگر جن کے پاس جو ہے والدین کی زیادہ اہمیت ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جو والدین کا مطیع و فرما بردار ہے وہ جو ہے نیک انسان ہے۔ پھر اس کے برخلاف بیوی کے ساتھ، اسی طرح گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ ہوں، ہاں لیکن ماں باپ کا بہت مطیع و فرما بردار ہے، لوگ اسے جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، اسے ہی نیکی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جیسا عبادات کا معاملہ بتایا گیا کہ ہاں ایک بندہ ہے جو عبادات میں اچھا ہے، لیکن جو معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ جو وہ معاملہ کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ وہ جو گفتگو کرتا ہے اس کی وہ گفتگو بہت بری ہے،
اس کی وہ گفتگو بہت بری ہے، وہ لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرتا، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ ان نمازوں میں اچھا ہے یا عبادات میں اچھا ہے تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کیا یہ ہاں نیک آدمی ہے؟ نہیں، نیکی کا ایک وسیع تصور ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ بندہ نیک اور جو صالح ہے اس کے اخلاق کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا عبادات خصوصاً ان کو انجام دے، اور اسی طرح برائیوں سے بچے، اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ یہی ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بندوں کے جو حقوق ہے ہم جو ہے وہ ادا کریں، ہم وہ ادا کریں۔ عام طور پر معاشرے کے اندر غیر مسلموں کے تعلق سے یہ بات بہت مشہور ہے، اور لوگ جو ہے فخریہ طور پر یہ بتاتے ہیں، بعض لوگ جو ویسٹرن کنٹریز جا کر آئے ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ مسائل ہیں کہ اس کے وہاں کیا ہم رہ سکتے ہیں، کیا جا سکتے ہیں وغیرہ، وہ الگ مسائل ہیں۔ اب وہ لوگ جو وہاں سے آتے ہیں یا پھر وہاں پر ان کے معاملات کچھ دیکھتے ہیں تو آ کر ایسی تعریف ان کی بیان کرتے ہیں گویا کہ صحیح معنوں میں اچھے اخلاق انہی لوگوں کے ہیں، صحیح معنوں میں اچھے اخلاق انہی لوگوں کے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں، شرک انجام دے رہے ہیں، اپنے خالق کو اس نے پہچانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر لوگ انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ اچھے اخلاق والے ہیں، یہ وہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، مثال کے طور پر یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ لوگ سب سے بہت ریسپیکٹ سے جو ہے بات کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے مارم پیٹی کا معاملہ جو ہے عام طور پر ویسا نہیں ہوتا ہے، یہاں پر قانون ویسا ہے فلاں فلاں، یعنی ایک معنوں میں وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کو گویا کہ لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اور ان کا مقابلہ مسلمانوں سے کیا جاتا ہے، ان مسلمانوں سے جن کے اندر گویا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو مسلمانوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خود یہ مسلمان بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تعجب ہوگا بعض لوگ مثال طور پر عرب ممالک ہیں، خصوصاً اگر ہم سعودی عرب لیں تو ان لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان سے بہتر تو یہ ہمارے پاس یہ انگریز ہیں یا پھر یہ گورے ہیں، ان کے الفاظ جو لوگوں کے جو الفاظ ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، فلاں فلاں ساری چیز۔ تو یہاں پر اچھے اخلاق کا جو بنیادی جو عمل ہے، یا ایک معنوں میں بنیادی جو چیز اچھے اخلاق میں ہونی چاہیے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، وہی چیز ان کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ تو کوئی انسان کیسے ان کی اس معنی میں تعریف کر سکتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں سے بہتر وہ غیر مسلم ہیں؟ ایک مسلمان صحیح معنوں میں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا ہرگز نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں سے اچھے غیر مسلم ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مسلمانوں کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالیں گے، یقیناً جہاں پر کوتاہی ہے، جہاں پر جو ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ ابواب ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تربیت کے، تاکہ ہمیں اچھے اخلاق کا پتہ چلے، اچھے اخلاق کی اہمیت کا پتہ چلے، ہم اپنے آپ کی تربیت کریں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے جو ہے کمپیئر کرے اور غیر مسلم کو بہتر بتائے، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ایک موحد توحید پرست مشرکوں سے، کئی مشرکوں سے لاکھ گنا وہ جو ہے بہتر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے تعلق سے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے عبداللہ بن جدعان جو اپنے زمانے میں بہت اچھا آدمی تھا، اچھا آدمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، گویا کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے رحم دلی کا معاملہ کرتا تھا، تو کیا یہ چیز آخرت میں اسے کچھ فائدہ دے گی؟ عبداللہ بن جدعان یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، قبیلے تمیم سے ہی اس کا تعلق تھا غالباً، جی ہاں۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، آخرت میں اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ گویا کہ یعنی اس سے حساب و کتاب کا یقین ہی نہیں تھا، وہ آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی وہ شخص مانگ سکتا ہے، وہ شخص مانگتا ہے جسے جو ہے حساب و کتاب کا یقین ہو کہ ہاں اگر جو ہے میں نیکی کروں گا تو اس پر مجھے جو ہے ثواب دیا جائے گا، میں برائی کروں گا تو اس پر میری پکڑ ہوگی، میرا مواخذہ ہوگا۔ جب تک انسان آخرت کے تعلق سے آخرت کا تصور اس کے پاس نہیں ہوگا، جب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش نہیں طلب کرتا۔ تو لہٰذا بتایا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو لہٰذا اس کی یہ ساری اچھائیاں کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا جو محدود تصور ہے، ہاں والدین سے اچھی بات کرے تو اچھے اخلاق ہے، بھی بچوں سے کیسی بات کرے یا کیسے معاملات ہو تو کوئی بات نہیں، سارے لوگوں کے حقوق یکساں طور پر وہ ادا کرنا چاہیے۔ عبادات میں اچھا ہے، معاملات میں اچھا نہیں ہے، کیا وہ نیک انسان بن گیا؟ کیا وہ نیکی کے راستے میں چلا؟ نہیں۔ بندہ اللہ کے کرے اور شیخ آپ کی آواز چلے گئی شیخ۔ اچھے اخلاق کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جو جیسا کہ میں بتایا آگے ابواب میں جو احادیث آئی ہیں نا، انشاءاللہ ہم وہاں پر اسے پڑھیں گے۔ گناہوں کے تعلق سے جب سوال کیا گیا، گناہوں کے تعلق سے جب یہ جو ہے سوال کیا گیا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کے تعلق سے سوال کیا گیا، بتا دیا گیا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اچھے اخلاق کا تعلق صرف عقائد سے نہیں ہے، صرف معاملات سے نہیں، ایسا نہیں۔ اچھے اخلاق کا تعلق جہاں پر عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، سارے جتنے بھی جو ہے انسان کی ساری زندگی کو جو ہے یہ نیکی کا جو معاملہ ہے، یہ اخلاق یہ جو ہے محیط ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی اور اچھے اخلاق یہ انسان کے سارے زندگی کو گویا کہ جو ہے گھیرے ہوئے ہیں۔ برائی کے تعلق سے جب پوچھا گیا کہ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی یہ ہے والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، برائی یہ ہے کہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے، اس چیز کو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہو، آپ کے جی میں کھٹک محسوس ہو، شاید یہ درست نہیں ہوگا، یا ایسا کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، دل میں یہ کھٹک محسوس ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو محسوس ہو سکتی ہے جو کہ فطرت سلیمہ کے قریب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو نیک لوگ ہیں، یا کم از کم ہم یہ کہیں کہ جن کے پاس نفس لوامہ ہیں، جن کے پاس نفس لوامہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا نفس ہے، ان کے پاس ایک ایسا نفس ہے، جو ایسا ضمیر ہے ان کے پاس جو انہیں گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، برائی کرنے پر انہیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، کم از کم ایسا نفس ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے دل میں کھٹک محسوس ہو کوئی کام کرتے ہوئے کہ شاید یہ درست نہیں ہوگا، شاید یہ درست نہیں ہوگا، شاید یہ اچھا نہیں ہوگا، تو پھر یہی گویا کہ تم جان لو کہ یہی جو ہے گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ کھٹک محسوس ہو کہ شاید یہ درست نہیں ہے، شاید یہ اچھا نہیں ہے، تو یہی جو کھٹک جو دل میں تمہارے محسوس ہوئی ہے، یہ جو ہے گناہ کی علامت ہے۔ آپ جو کرنے جا رہے ہیں، جو بولنے جا رہے ہیں، وہ گناہ ہو سکتا ہے، وہ گناہ ہے، لہٰذا آپ وہ کرنے سے باز آ جائیں، وہ بات کہنے سے بولنے سے جو ہے آپ رک جائیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نفس سلیمہ کے حامل ہیں، جن کے پاس، جن کی فطرت جو ہے سلیم ہے، صحیح فطرت جن کی ہے۔ البتہ جو بالکل گناہوں میں اس قدر ملوث ہو گئے ہیں کہ اب ان کے پاس اچھائی اور برائی کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، اب ان کے پاس اچھائی اور برائی کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے جو ہے یہ بات ان کے لیے جو ہے نہیں کہی جا رہی ہے۔ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے جو مسلمان ہیں، اچھائی اور برائی میں تھوڑا سا وہ فرق کرتے ہیں،
انہیں جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہاں دل میں اگر کھٹک محسوس ہو کہ آیا وہ کام میں کروں یا نہ کروں، وہ بات میں بولوں یا نہ بولوں، ہاں، تو پھر وہاں پر آپ جان لینا کہ یقیناً جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، یقیناً جو ہے وہ برا کام ہے، اور آپ کو رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ اسی کو میں نے دوسرے الفاظ میں کہا نفس لوامہ جس کے پاس ہوتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ ایک ہے نفس لوامہ، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے، برائی، انسان برا کام کرے، گناہ کا کام کرے تو اس کے اوپر ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ برا کام کیوں کیا، تمہیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تم نے ایسا کیوں کہی، گویا کہ اس پہ جو ہے روکتا ہے اور اسے ملامت کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ایسا نفس ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک ایسا نفس ہے جو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو برائی کے اوپر لگاتا ہے۔ اور تیسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جو انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لگاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ سب سے افضل اور سب سے جو ہے اچھا نفس ہے، جو ہمیشہ نیکی کے راہ میں انسان کو لگاتا ہے۔ نفس لوامہ کہ انسان کو نیکی کی طرف بھی راغب کرتا ہے، لیکن جو ہے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان بشریت کے تقاضے سے انسان ہونے کے ناطے سے، تو باخبر طور پر اسے جو ہے روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو صرف اور صرف جو ہے برائی کی دعوت ہی دیتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کم سے کم یہ نفس مطمئنہ والی بات ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے پاس نفس لوامہ ہے، ورنہ وہ لوگ جو برائی کے عادی ہو گئے ہیں، جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ان کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، ان کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ ہاں جو فطرت سلیمہ پر باقی ہیں ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، آپ کو اس بات کی بھی فکر ہو یا آپ کو ڈر ہو کہ کہیں لوگ مجھے یہ کام کرتے نہ دیکھ لیں، کہیں لوگ مجھے یہ کام کرتے نہ دیکھ لیں، کبھی لوگ مجھے یہ بات کہتے ہوئے نہ سن لیں۔ آپ کو اگر ایسا ڈر ہے تو یقیناً جس کام کے تعلق سے آپ کو یہ ڈر ہو رہا ہے، جس بات کے تعلق سے آپ کو یہ ڈر ہو رہا ہے، صحیح معنوں میں وہ برا کام ہے، وہ بری بات ہے، لہٰذا آپ کو اس سے باز آ جانا چاہیے، آپ کو اس سے جو ہے گویا کہ رک جانا چاہیے۔ نیکی اور بدی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے تعلق سے یہ ہمارے سامنے خلاصہ پیش کیا، جو کہ جس کے تعلق سے ہم نے کہا یہ اوور آل ایک معنوں میں خلاصہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا معنی یا نیکی کسے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق نیکی ہیں۔ برائی کسے کہتے ہیں، فرمایا اگر آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہو کسی کام کے کرنے کے تعلق۔ آواز چلی گئی شیخ؟ جیسا کہ میں بتایا یہ نفس لوامہ کے لیے ہے، نفس لوگوں کے لیے، جو لوگ جو ہے نیکی کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نیک کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایک مومن کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردہ کرنے سے جو ہے اس لیے رک جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے مجھے تانا دیں گے، اگر میں حجاب کیوں کروں گی، حجاب پہنوں گی تو لوگ مجھے تانا دیں گے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے اگر جو ہے داڑھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ سن کر یا یہ دیکھ کر جو اگر وہ باز آ جا رہا ہے تو یقیناً یہ انسان کو نیکی سے وہ چیز روک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو یہ جو آواز ہے جو انسان کو داڑھی رکھنے سے روک رہی ہے یا پردہ حجاب اپنانے سے روک رہی ہے، یہ نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کی جانب سے نہیں بلکہ نفس امارہ ہے، یہ جو برائی پر جو ہے ابھارنے والا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جگہ تم 3 افراد ہو، جب کسی جگہ تم 3 افراد ہو، تو 3 لوگ ہو، تو کوئی 2 تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی نہ کرے، کوئی 2 تیسرے کو چھوڑ کر باہم آپس میں سرگوشی نہ کریں، آہستہ سے گفتگو نہ کریں، یہاں تک کہ وہ تینوں اور وہ دوسرے لوگ اور لوگ مل جائیں۔ پہلے 3 تھے، اب جو ہے 4 ہو گئے یا اسی طرح اور زیادہ ہو گئے، تو پھر 2 لوگ جو ہے آرام سے سرگوشی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تینوں اور دوسرے لوگوں میں مل جائیں، اور دوسرے لوگوں میں مل جائے، کیونکہ ایسا کرنا اس تیسرے کو مغموم کر دیتا ہے، اسے جو ہے غمزدہ کر دے گا، اسے جو ہے رنجیدہ کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے والے یہ 6 فرد تھے، اسلام قبول کرنے والے یہ 6 فرد تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے معاملے میں بہت ماہر تھے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے متعلق جو ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے 70 سے زائد جو ہے میں نے سورے سیکھے ہیں قرآن مجید کے، یعنی مکمل جو قرآن مجید کو میں نے سیکھا ہے، ان میں 70 سے زائد صورتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے منہ مبارک سے ڈائریکٹ جو ہے میں نے سیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کوئی قرآن مجید اسی انداز سے پڑھنا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، تر و تازہ، بغیر کسی جو ہے اس میں تبدیلی کیے بغیر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ یہ گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت بھی تھی، اور ان کے مقام و مرتبے کو جو ہے یہاں پر واضح کیا گیا کہ قرآن کے تعلق سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے جو ہے ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور وہ خود جو ہے اپنے قرآن کے علم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، مجھے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا علم ہے۔ دونوں ہجرتیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے کی ہیں، دونوں ہجرتیں بھی انہوں نے جو ہے باقاعدہ کی، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی، اور جتنے بھی غزوات ہیں ان تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں، تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 لوگ ایک مجلس میں ہوں، ایک جگہ ہوں، تو پھر جو مناجات والا معاملہ ہے، سرگوشی والا جو معاملہ ہے، اس کے تعلق سے قاعدہ بتایا، ضابطہ بتایا۔ وہ یہ ہے کہ اگر 3 لوگ ہیں تو ایک کو چھوڑ کر یہ دونوں جو ہے آہستہ سے گفتگو نہ کریں، ایک کو چھوڑ کر یہ دونوں آہستہ سے گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ النجوہ اسے یہ جو ہے اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ سرگوشی مطلب یہ ہے انسان تھوڑا سا آہستہ سے گفتگو کرے، خفیہ گفتگو سے کہتے ہیں، یعنی آہستہ سے، تاکہ دوسرے نہ سنیں۔ تو 3 لوگ جب موجود ہیں، ایک کو چھوڑ کر یہ دونوں مل کر جو ہے اس طرح سے آہستہ سے سرگوشی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تیسرے آدمی کو یہ چیز تکلیف دے گی، اسے غم زدہ کرے گی، اس کے دل میں شک پیدا کرے گی۔ شیطان ہمیشہ جو ہے اس بات میں لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے، اور انہیں یعنی آپ ان کی جو محبت ہے، ان کی جو اخوت ایمانی، اور ان کی جو محبت ہے، ایمانی جو محبت ہے، اسے کس طرح نقصان پہنچائے، شیطان ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کام انجام دے گا تو یقیناً شیطان جو ہے اس انسان کے دل میں یہ شک ڈالے گا کہ یقیناً یہ دونوں جو ہے تمہارے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے، تمہاری کوئی برائی ہی کر رہے تھے، یا تمہارے خلاف کچھ پلان کر رہے تھے، اسی لیے یہ لوگ آپس میں اس طرح جو ہے مجھے چھوڑ کر اس طرح جو ہے بات کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے۔ یہ چیز بہت ہی
اخلاقی طور پر یہ چیز بہت ہی زیادہ معیوب ہے کہ انسان جو ہے ایک آدمی کو چھوڑ دے اور یہاں پر یہ دو لوگ جو ہے اس طرح گفتگو کریں. یہ ایسا صرف 3 کی ایک مثال دی گئی، کم سے کم عدد یہاں پر بتایا گیا. البتہ اگر 4 آدمی ہیں، 3 گفتگو کر رہے ہیں، ایک کو چھوڑ دیا ہے، یا 5 آدمی ہیں 4 گفتگو کر رہے ہیں، ایک کو تھوڑا سا الگ کر دیا ہے اور آہستہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں. عدد جتنا زیادہ بڑھے گی اتنا ہی زیادہ وہ انسان غمزدہ ہوگا. سوچیے آپ 2 آدمی بات کر لے رہے ہیں، ایک کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، ایک الگ معاملہ. 10 آدمی ہیں، 9 آدمی کچھ بات کر لے رہے ہیں اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو مزید وہ اور غمزدہ ہوگا. تو یہ 3 والی کوئی قید نہیں ہے 3 آدمی کی، کوئی بس مثال کے طور پر وہ بتایا گیا ہے. البتہ جتنی زیادہ تعداد ہو، ایک آدمی کو چھوڑ کر اس طرح گفتگو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ ہر جگہ کا ہے، چاہے آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، سفر کر رہے ہو، سفر کے دوران جو ہے اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے. 3 دوست جا رہے تھے، پھر آہستہ سے جو ہے دونوں دوست آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیے ہیں، اس تیسرے کو چھوڑ دیے ہیں اور آہستہ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ بھی جائز نہیں، بلکہ علماء نے سفر میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور بھی زیادہ جو ہے برا ہے بتلایا ہے، اس لیے کہ سفر کے درمیان اور بھی زیادہ انسان کو جو ہے غم لاحق ہو جائے گا یا اس سے جو ہے پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ کہیں یہ لوگ مجھے کچھ نقصان نہ پہنچا دے. ورنہ یہ ہر جگہ یہ چیز جو ہے امپلیمنٹ ہوگی، ہر جگہ جو ہے یہ چیز، یہی قاعدہ جو ہے رہے گا کہ اگر 3 لوگ ہیں تو دو لوگ ایک آدمی کو چھوڑ کر گفتگو نہ کریں، سرگوشی آہستہ آہستہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع فرماتے تو عام طور پر اس کی وجہ بیان فرما دیتے. 3 آدمی ہیں، 2 آدمی سرگوشی نہ کریں ایک کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کی کیا وجہ ہے بتا دیا گیا، علت بیان کر دی گئی کہ اس کی وجہ سے تیسرے آدمی کو جس کو چھوڑ دیا گیا ہے نا، اس سے دکھ پہنچے گا، وہ غمگین ہو جائے گا، وہ رنجیدہ ہو جائے گا، اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، آپ لوگوں کے تعلق سے وہ بدگمان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو باقاعدہ طور پر برائی ہے یا جو غلط رویہ ہے اس کو بھی اس کے تعلق سے بتا دیا بھی گیا، اور اس کا کیا انجام ہوگا اور یہ اس برائی سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کام سے کیوں روکا جا رہا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ تیسرے شخص کو جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے، وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ چیز اچھا، اب یہ جو گفتگو 2 لوگ کر رہے ہیں، یہ معاملہ جو ہے زبانوں کے تعلق سے بھی ہے. مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں، 2 کو جو ہے ایک ایسی زبان آتی ہے جو تیسرے کو نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو جو ہے تیلگو آتی ہے، 2 آدمی کو تیلگو آتی ہے، ایک کو تیلگو نہیں آتی ہے، یا 2 آدمی کو انگلش آتی ہے، ایک کو انگلش نہیں آتی ہے، یا کسی کوئی اور زبان بھی. تو اب یہ دونوں آہستہ سے نہیں، زور سے بات کریں، بآواز بلند بات کریں، لیکن جو ہے ایسی زبان میں بات کریں، ایسی لغت میں، ایسی زبان میں بات کریں جو تیسرے کو معلوم نہیں ہے، تیسرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایسا ہرگز جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو جو علت وہاں پر تھی کہ آہستہ سے سرگوشی کر رہے ہیں 2 مل کر کہ تیسرا جو ہے تکلیف محسوس کرے گا، وہی چیز یہاں پر بھی ہے. چاہے وہ 2 آدمی زور سے ہی بآواز بلند گفتگو کیوں نہ کر رہے ہوں، تیسرے کو معلوم نہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو یقیناً اس کے دل میں جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کے دل میں مختلف شکوک و شبہات جو ہے یقیناً پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہی معاملہ ہر جگہ کا ہے. ایسا جو ہے ایسا ہرگز نہیں اپنانا چاہیے. اگر آپ کو گفتگو کرنا ہی ہے تو آپ جو ہے بعد میں الگ سے وہ مجلس ختم ہو جائے، بعد میں آپ لوگ گفتگو کر لیں، وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے ایک آدمی کو اس طرح چھوڑنے سے. ٹھیک ہے. اور البتہ علماء کرام نے یہاں پر یہ بات بتلائی ہے کہ یہ تو 3 آدمی جو شروع سے ساتھ تھے اس جگہ میں، ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. البتہ 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، 2 آدمی آپس میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا آدمی وہاں پر تیسرا آدمی آیا ہے، تو وہاں ایسی صورتحال کے لیے وہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2 لوگ پہلے سے ہی سرگوشی کر رہے تھے. اب وہ تیسرا آدمی آیا ہے تو اس تیسرے آدمی کے اوپر یہ لازم تھا، ادب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ان دونوں کو سلام کرے اور ان سے گویا کہ اجازت لیں کہ کیا میں جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کیا میں آپ کی مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، کیا آپ لوگ کوئی پرسنل بات تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی پرسنل گفتگو تو نہیں کر رہے ہیں.
یہ تیسرا آدمی جو انٹر ہو رہا ہے بعد میں اس مجلس میں جو آ رہا ہے، چاہے وہ تعداد زیادہ ہو کچھ بھی ہو، تو پہلے جو ہے پوچھ لے کہ ہاں بھائی کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں، کیا آپ لوگ کو جو ہے اپنی نجی تعلق سے جو ہے معاملات کے تعلق سے بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اسے جو ہے پوچھنا ضروری ہے، یہ اسے جو ہے پوچھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بعض معاشرے کے اندر بعض چیزیں جو دیکھی گئی ہیں ان میں تو ایسا ہے کہ بعض لوگ صرف اسی طاق میں رہتے کہ لوگوں کے رازوں کو جانیں۔ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آدمی فوراً وہاں پہنچے گا اور جو ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہے اسے کہ ہاں بھائی یہ گفتگو جو ہے میں جیسے ہی جاؤں گا تو وہ لوگ گفتگو بند کر دیں گے، تو جو ہے بس اس سے تکلیف اسے پہنچانا ہے، لہٰذا وہ انسان ایسا کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اسے دلی تکلیف دینا، اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ رازوں کو سننے کے تعلق سے بڑی جو ہے وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، کہا کہ جو آدمی کسی تیسرے کی گفتگو سنتا ہے، جو آدمی دو لوگوں کی گفتگو یا جو لوگ راز کی بات کچھ کر لے رہے تھے ان کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر جو ہے ڈالا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو جو آدمی اس طرح رازاں لوگوں کے معلوم کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی جو حرکت کی جاتی ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر اس حدیث کے اندر مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی ایک با کمال جو ہے تصویر پیش کی جا رہی ہے، ایک ادب پیش کیا جا رہا ہے کہ تین آدمی جب ہیں تو ایک کو چھوڑ کر اس طرح آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر اخلاق کے متعلق کتنی تعلیمات ہیں، اسلام کے اندر اخلاق کے متعلق کتنی تعلیمات ہیں، اتنی تعلیمات ہیں کہ جس کا ہم جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ان اچھے اخلاق کو اپنانے سے دور ہیں، یا تو ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، یا علم ہونے کے باوجود اللہ ہمیں توفیق دے ہم جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہی اس طرح کی کوئی بات اگر جو ہے کوئی غیر مسلم کہہ دے، یا فلاں کی جانب سے آئے ہیں، یہ بات جو ہے سامنے آئی ہے، تو بڑے متاثر ہو کر لوگ سنتے ہیں، حالانکہ سارے اخلاق کی، ساری اچھائیوں کی، اچھی چیزوں کی تعلیم الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں، جتنی اچھی باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کی تمام اچھی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور جتنی برائیاں تھیں، جتنی بری چیزیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ اب ہمیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے ہم جو ہے دور رہیں۔ اس کے برخلاف آج مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اسی طرح کچھ اخلاق کی باتیں جب دوسرے لوگوں کے، جب غیر مسلموں کی جانب سے آتی ہیں تو بڑا متاثر ہو کے سنتے ہیں، اور جب جو ہے قال اللہ اور قال رسول کی بات کہی جاتی ہے تو اسے بالکل بھی جو ہے وہ لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ یقیناً کتاب و سنت کی باتوں پر یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے، آج کچھ باتیں یعنی ایسا بہت زیادہ میں ڈسٹرب فیل ہوتا ہے مجھے جب لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، شریعت کے کسی معاملے کے اوپر اعتراض، بعض لوگ جو ہے حجاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے تھا کہ وہ حجاب کا مقصد کیا ہے، پردے کا مقصد کیا ہے، اسی طرح دیگر جتنی بھی تعلیمات ہیں، سود سے روکا گیا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے یا پھر رہن کی آج کل جو قسمیں عام ہو گئی ہیں جو کہ بالکل سود کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے گویا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے گویا کہ سوال کرتے ہیں
یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ کتاب و سنت کے اندر الحمدللہ موجود ہیں, انہیں اپنانے کی ضرورت ہے, اور جتنی برائیاں ہیں ہمیں جو ہے بتا دیا گیا ہے, تنبیہ کر دی گئی ہے, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لوگوں سے ہرگز جو ہے انہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سوالات ہیں تو آپ لوگ چیٹ باکس میں انہیں ذکر کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. شیخنا اٹینڈنس کے لیے پول کھولا گیا ہے, آپ لوگ اٹینڈنس انٹر اپنا رول نمبر انٹر کریں. ایک منٹ بھائی, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, میرے پاس مائک نہیں ہے. یہ ایک منٹ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. درس کے متعلق اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. مرحوم کو قرآن پڑھ کر کیا بخش سکتے ہیں؟ یعنی گویا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے سوال ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں یا جو ہمارے رشتہ دار وفات جو پا گئے ہیں, چاہے وہ والدین ہو یا کہیں اور ہوں رشتہ دار ہو, تو کیا ہم انہیں ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے علماء نے جو ہے یہ بات بتلائی ہے کہ ایصال ثواب کے اندر جتنی چیزیں ہیں قرآن کے اندر, قرآن و حدیث کے اندر, ان کے تعلق سے جو ہے جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی, ایصال ثواب کے تعلق سے سوال ہے کہ کیا ہم قرآن مجید پڑھ کر ثواب یا اجر کو جو ہے جو مرحومین ہیں جو وفات پا گئے ہیں کیا ہم انہیں بخش سکتے ہیں؟ تو اس سے جو ہے ہمیں منع کیا گیا ہے, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے.
मरहूमीन या जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, मरहूमीन आमतौर पर जो है गोया के दुआ या कलिमात के एतबार से जो है हम इसे कह रहे हैं, वरना तो किसी के ताल्लुक़ से ऐसा यकीनी तौर पर कहना कि अल्लाह ने उन पर रहम फरमा दिया है, हमें इसका इल्म नहीं होता है। अलबत्ता बस उर्दू के अंदाज़ में जो है हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मरहूमीन हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, तो अगर हम उन्हें अजर व सवाब पहुँचाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बताया गया, हम उनकी जानिब से हज कर सकते हैं, हम उनकी जानिब से उम्रा कर सकते हैं। अलबत्ता इसके लिए शर्त लगाई गई कि आप अपनी जानिब से पहले उम्रा करें और उसके बाद फिर जो है अपने मरहूमीन की जानिब से आप उम्रा और इसी तरह हज के ताल्लुक़ से पहले आप अपना हज करें, उसके बाद आप मरहूमीन की जानिब से आप हज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो है सदक़े जारिया के तौर पर उनके लिए कुछ सदक़ा दे सकते हैं, या तो सदक़े जारिया के तौर पर या आम सदक़ा भी हम दे सकते हैं। हम जो है उनके नाम से गरीबों और मिस्कीनों में अनाज तक़सीम कर सकते हैं और उन्हें खाना खिला सकते हैं, ठीक है। सदक़ा व खैरात जो है हम यकीनन उनकी जानिब से कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो हम अपने मरहूमीन को दे सकते हैं वो है दुआए मग़फ़िरत, वो है दुआए मग़फ़िरत, कि हम हमेशा उनके लिए दुआ करें और कहें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, अल्लाह उन पर रहम फ़रमा दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, उनके गुनाहों को बख़्श दे। ये सबसे बेहतरीन जो है अमल है जो मरहूमीन के लिए हमें करना चाहिए। वालिदैन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जब भी जो है याद आए हम जो है दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ फ़रमा दे, बशर गलतियों को जो है उनकी दरगुज़र फ़रमा दे। ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। देखिए आमतौर पर एक एक जो गलती हो रही है, मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाहूँगा। एक जो गलती आमतौर पर होती है वो ये कि इंसान अपनी जानिब से सदक़ा करने के बजाय मरहूमीन की जानिब से सदक़ा करने पर ज़्यादा वो जो है तवज्जो देता है, ठीक है। शरीयत ने इस पर उभारा नहीं है, लेकिन अगर कोई सदक़ा करना चाहे अपने मरहूमीन की जानिब से सदक़ा कर सकता है। उभारा नहीं है, उभारा किस पर गया है कि आप अपनी जानिब से सदक़ा करें, इस पर उभारा गया है। मरहूमीन के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला से बारहा जो है दुआ करें उनके हक़ में कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ फ़रमा दे, उन पर रहम फ़रमा दे। आप जो है ये दुआ करें, ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। और सदक़ा व खैरात की जहाँ तक बात है तो आप ख़ुद जो है आप अपनी जानिब से सदक़ा व खैरात ख़ुद भी करें। हाँ, उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, वरना तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानिब से कभी सदक़ा व खैरात करते नहीं हैं, वालिदैन के नाम पे फ़लाँ सदक़ा व खैरात कहकर जो है वो सदक़ा व खैरात करते हैं, ठीक है। उम्रा और हज के लिए तो हमने बता दिया कि जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर शर्त लगा दी कि पहले आप हमें अपना उम्रा करना चाहिए, हुज्ज अन नफ्सिक सुम्मा अन शिब्रिमा, कि आप अपनी जानिब से हज करो, उसके बाद जिनकी जानिब से हज करना चाह रहे हैं ना उसके बाद आप उनकी जानिब से हज कर सकते हैं। यही मामला उम्रे का भी है, ठीक है। तो हम उम्रा कर सकते हैं, मरहूमीन की जानिब से हज कर सकते हैं, सदक़ा व खैरात कर सकते हैं। सदक़ा व खैरात की बहुत सारी जो किस्में हैं, चाहे वो लोगों को पानी पिलाना हो, खाना खिलाना हो, कुआँ खुदवाना हो, हाँ, इल्मी किताबें तक़सीम करना हो, कुरान के मुसहफ़ जो है मसाजिद के अंदर रखना हो, इल्मी किताबें तक़सीम करना हो, ये सारी चीज़ें जो सदक़ाए जारिया की जो क़बील से आती हैं, यकीनन ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अलबत्ता कुरान पढ़कर बख्शवाना, इसकी कोई दलील हमें किताब व सुन्नत से नहीं मिलती है, इसकी कोई दलील हमें किताब व सुन्नत से नहीं मिलती, तो लिहाज़ा इससे मना किया गया है। जी, और कोई सवाल? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक है, फिर हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी हम तालीम हासिल कर रहे हैं, जो भी हम अहादीस पढ़ रहे हैं, उन्हें
اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم اللہ کے اس پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو جو ہم علم کے لیے اور علم حاصل کرنے کے سلسلے میں, تربیت کے سلسلے میں جو ہم مل بیٹھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو کامیاب بنائے اور ہم سے جو گناہ یا خطائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.